السلام علیکم۔ عمیرہ احمد کا ناول ایمان، امید اور محبت۔ وہ بہت آہستہ آہستہ آنکھیں کھول رہا تھا اور ہوش میں آنے کے ساتھ ہی سب سے پہلا احساس سر کے پچھلے حصے میں ہونے والی شدید تکلیف کا تھا۔ ایک کراہ کے ساتھ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں، پھر اس نے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کیا۔ کوئی اس کے بہت قریب جھکا ہلکی آواز میں کہہ رہا تھا، تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ اس نے ایک بار پھر اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ وہ دوبارہ آنکھیں کھولنے میں کامیاب رہا۔ بیڈ کے کنارے اسے چند ہیولے سے نظر آئے۔ اس نے انہیں دیکھنے، ان پر نظر جمانے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ درد بہت شدید تھا۔ اس نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لیں اور کراہنے لگا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اب اس سے کچھ اور پوچھا گیا۔ وہ چند لمحے اسی طرح آنکھیں بند کیے کراہتے ہوئے اپنا نام سوچتا رہا، پھر جیسے اس کے ذہن میں ایک اسپارک ہوا اور اسے اپنا نام یاد آ گیا۔ بے اختیار اس نے مدھم آواز میں اپنا نام بتایا۔ تمہارے گھر کا فون نمبر کیا ہے؟ اب اس سے ایک اور سوال کیا گیا۔ اس نے ایک بار پھر فون نمبر یاد کرنے کی کوشش کی، مگر وہ یاد نہیں کر سکا۔ اس کا ذہن منتشر تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر کراہتا رہا۔ تمہارے گھر کا فون نمبر کیا ہے؟ اس سے ایک بار پھر پوچھا گیا۔ یاد نہیں، اس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔ آفس کا فون نمبر بتا سکتے ہو؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس سے دوبارہ پوچھا گیا۔ اس نے ایک بار پھر اپنے منتشر ذہن کو ایک جگہ مرکوز کرنے کی کوشش کی۔ ایک بار پھر وہ ناکام رہا۔ اسے آفس کا فون نمبر بھی یاد نہیں آیا۔ آفس کا فون نمبر بتا سکتے ہو؟ نہیں، اس بار اس نے کہا۔ سوچنے کی کوشش کرو، یاد کرو۔ اس بار اس کا کندھا تھپ تھپا کر اس سے کہا گیا۔ مجھے یاد نہیں۔ اس کے درد کی شدت میں یکدم اضافہ ہو گیا۔ کیا تم جانتے ہو تم کہاں ہو؟ اس نے آنکھیں کھول کر سوال کرنے والے کے چہرے کو شناخت کرنے کی کوشش کی۔ وہ اسے پہچان نہیں سکا۔ چہرہ شناسا نہیں تھا۔ صرف ایک لمحے کے لیے وہ آنکھیں کھلی رکھ سکا، پھر اسے دوبارہ آنکھیں بند کرنی پڑیں۔ ہاسپٹل۔ ذہن پر چھانے والی تاریکی سے پہلے اس نے بہت ہلکی آواز میں اٹکتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد وہ کچھ بول نہیں سکا۔ یہ دوبارہ بے ہوش ہو گیا ہے، اس کے پاس کھڑے ڈاکٹر نے اس کی نبض دیکھتے ہوئے کہا۔ کہیں یہ پہلے کی طرح پھر کوما میں تو نہیں چلا جائے گا؟ ساتھ کھڑی نرس نے خدشہ ظاہر کیا۔ نہیں، اب یہ کوما میں تو نہیں جائے گا۔ میرا خیال ہے آدھے گھنٹے تک یہ دوبارہ ہوش میں آ جائے گا، ڈاکٹر نے نرس سے کہا۔ اپنے بارے میں یہ اب بھی نام کے علاوہ کچھ نہیں بتا سکا، تو پولیس اس کے گھر کیسے اطلاع دے گی؟ نرس نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، یہ ان کا معاملہ ہے، وہ کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے۔ ہمارا کام صرف اس کی جان بچانا تھا، وہ ہم کر چکے ہیں، اس بار ڈاکٹر نے قدرے لاپرواہی سے کہا۔ نرس نے جواب میں کچھ کہے بغیر ایک مریض کو دیکھا اور پھر ڈاکٹر کے پیچھے کمرے سے نکل گئی۔ کمرے میں اب اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ محبت تاریک جنگل کی طرح ہوتی ہے، ایک بار اس کے اندر چلے جاؤ پھر یہ باہر آنے نہیں دیتی۔ باہر آ بھی جاؤ تو آنکھیں جنگل کی تاریکی کی اتنی عادی ہو جاتی ہیں کہ روشنی میں کچھ بھی نہیں دیکھ سکتی، وہ بھی نہیں جو بالکل صاف، واضح اور روشن ہوتا ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اب وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس نے یہ سب کس سے کب کہا۔ اسے یاد تھا، اس نے یہ سب کس سے کب کہا تھا۔ ہاں، جنگل ہی تو ہے جس کے اندر میں آ گئی ہوں۔ نہ باہر نکل سکتی ہوں، نہ اندر رہ سکتی ہوں۔ اندر رہنے پر میرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، باہر جانے پر میں آنکھیں رکھتے ہوئے بھی دیکھنے کے قابل نہیں رہوں گی، بالکل ویسے ہی جیسے ان 5 سالوں میں ہوا تھا جب میں… امید، اس کی سوچوں کا تسلسل امی کی آواز سے ٹوٹ گیا۔ یہاں اندھیرے میں کیوں بیٹھی ہو؟ میرا دل چاہ رہا ہے امی، یہاں بیٹھنے کو۔ اندر تو بہت گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اندھیرے میں اس کے چہرے پر پھسلتی ہوئی نمی امی کو نظر نہیں آ سکی، اور اس کی آواز سے کوئی بھی یہ نہیں جان سکتا تھا کہ وہ رو رہی تھی۔ گھٹن حبس کی وجہ سے ہے، ابھی تھوڑی دیر میں آندھی آ جائے گی اور پھر بارش ہوگی
تو موسم ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اندازہ نہیں کر سکی وہ کسے تسلی دے رہی تھیں۔ میں صحن کی لائٹ جلا دوں؟ اور وہ ایک بار پھر اس سے پوچھ رہی تھیں۔ نہیں، اندھیرے میں بہت سکون مل رہا ہے، روشنی پریشان کرے گی۔ اس نے گردن موڑے بغیر انہیں جواب دیا۔ وہ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ میں کیا کر بیٹھی ہوں یا میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے تو شاید یہ ساری عمر مجھے تاریکی میں ہی رہنے دیں۔ اس نے ان کے اگلے جملے پر سوچا تھا۔ ایک تو تمہاری عادتیں بھی بہت عجیب ہیں، بھلا روشنی کسے پریشان کرے گی؟ وہ اب بھی اس کی پشت پر کھڑی تھیں۔ اس طرح اندھیرے میں بیٹھنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، وہ ایک بار پھر کہہ رہی تھیں۔ بہت تھوڑی دیر بیٹھنے دیں، پھر میں اٹھ جاؤں گی، اس نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ انہیں یقین دلایا۔ اچھا، اور کھانا؟ کھانا کب کھاؤ گی؟ وہ اب دوسری بات پر پریشان ہو رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، میں اندر جا رہی ہوں، تم بھی جلدی اندر آ جاؤ، ٹھیک ہے؟ وہ کسی بچے کی طرح اس سے یقین دہانی چاہ رہی تھیں۔ وہ خاموش رہی، اس کی پشت پر قدموں کی چھاپ ابھری۔ وہ واپس اندر جا رہی تھیں۔ کاش اس وقت وہ میری پشت پر کھڑی نہ ہوتی، میرے سامنے آ جاتی، میرے آنسوؤں کو دیکھ لیتی، پھر مجھ سے پوچھتی، یا پھر میری آواز سے ہی کچھ اندازہ کر لیتی، پھر میں ان کو سب کچھ بتا دیتی، سب کچھ، ایک ایک بات، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، وہ سب جو میں آج تک کسی سے کہہ نہیں سکی، جسے چھپانے کے لیے مجھے اپنے وجود کو ایک قبر بنانا پڑا ہے۔ وہ اسی طرح صحن میں پڑی کرسی پر بیٹھی سوچتی رہی، مگر اس نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ میرے ساتھ ہی کیوں؟ میں نے تو وہ کچھ سوچتے سوچتے ایک بار پھر رک گئی۔ ہاں، مخلص تو میں بھی نہیں رہی، میں نے بھی اسے ہمیشہ فار گرانٹیڈ لیا، مگر میں نے اس سب کی خواہش تو نہیں کی تھی۔ اور پھر اب جب میں… اس نے ہونٹ بیچ لیے۔ آنسو اب اس کی گردن پر پھسلتے ہوئے قمیص کے گریبان میں جذب ہو رہے تھے۔ ہوا ایک دم تیز ہو گئی، اس نے فضا میں گرد محسوس کی۔ صحن میں لگے ہوئے درخت بہت تیزی سے ہل رہے تھے۔ ہوا میں اڑنے والے پتے اب اس سے ٹکرانے لگے تھے۔ وہ بے جان قدموں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اندر کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کر لیا۔ بیڈ پر لیٹ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے وہاں آئے کتنے دن ہو گئے تھے، اسے یاد نہیں تھا۔ وہ کوشش کے باوجود بھی وہاں سے واپس جانے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ تمہاری عادتیں بہت خراب ہو گئی ہیں، اس بار اسے آنے دو، میں بات کروں گی اس سے کہ تمہیں کچھ کہتا کیوں نہیں، اپنی مرضی کرتی رہتی ہو۔ وہ امی کی باتوں کو خالی ذہن کے ساتھ سنتی رہی۔ تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے، اب اس طرح کی لاپرواہی تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ وہ چپ چاپ ان کا چہرہ دیکھتی رہتی۔ آنکھیں بند کیے اس نے اپنی پوری زندگی کو دیکھنے کی کوشش کی۔ کون سی چیز کہاں غلط تھی؟ اس سے کب کون سی غلطی ہوئی تھی؟ غلطی؟ کیا واقعی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ زندگی میں جس کوڈ آف ایتھکس، اخلاقی قدروں کو لے کر میں چلتی رہی، کیا وہ غلط تھا؟ اور اب میں کس سے کون سی اخلاقیات کی بات کرنے کے قابل رہی ہوں؟ اس نے تکلیف سے سوچا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ تلاوت کی جا رہی تھی اور کرنے والے سے وہ اچھی طرح واقف تھی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ابھی چند منٹوں کے بعد یہ آواز اسے جگا رہی ہوگی۔ وہ مندھی ہوئی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر اس نے جمائی کو روکا۔ پتہ نہیں ڈیڈی کس طرح اتنی صبح اٹھ جاتے ہیں، یا شاید یہ رات کو سوتے ہی نہیں۔ اس نے بیڈ سے اترتے ہوئے تجزیہ کیا۔ ساتھ والے بیڈ سے اس نے عدیلہ کو جھنجھوڑ کر اٹھایا، پھر وہ اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ ویری گڈ، آج تو بغیر جگائے ہی بیدار ہو گئی۔ میجر عالم جاوید نے اپنی بیٹی کو جمائیاں لیتے ہوئے کمرے سے باہر آتے دیکھ کر کہا۔ ہاں، تو میں نے سوچا اس سے پہلے کہ آپ اندر آئیں، میں خود ہی آ جاؤں۔ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اب اتنی ہمت کر لی ہے تو اٹھو اور وضو کر کے نماز بھی پڑھ لو، انہوں نے قرآن پاک بند کرتے ہوئے اسے پچکارتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ کہے بغیر اٹھ گئی۔ وہ میجر عالم جاوید کی سب سے بڑی بیٹی تھی، اس سے چھوٹی عدیلہ تھی، اور پھر دو جڑواں بھائی۔ وہ صرف ان کی بڑی بیٹی ہی نہیں تھی بلکہ ان کے بہت زیادہ لاڈلی بھی تھی۔
اس کے مزاج میں میٹرک میں آنے کے باوجود بہت زیادہ بچپنا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ میجر عالم جاوید کا لاڈ پیار تھا۔ بچپن میں میجر عالم جاوید جب بھی گھر پر ہوتے وہ ان کی گود میں چڑھی رہتی۔ اس کا اب بھی یہی حال تھا۔ جب تک وہ گھر پر رہتے وہ سائے کی طرح ان کے ساتھ لگی رہتی۔ وہ ماں کے بجائے اپنا ہر کام باپ سے کروانے کی عادی تھی۔ کتابوں پر کور چڑھانے کا کام ہو، لنچ باکس تیار کروانا ہو، یا پھر بال سنوارنے کا خالص زنانہ کام ہو، امید اپنے سارے کام باپ سے ہی کرواتی تھی، اور شاید اس عادت کو ڈالنے میں بھی بڑا ہاتھ میجر عالم جاوید کا ہی تھا۔ انہوں نے بچپن سے ہی اس کا ہر کام خود کیا تھا، اور اب یہ حالت ہو گئی تھی کہ اپنی ماں کی ناراضگی کے باوجود سارے کام باپ سے ہی کرواتی۔ جب عالم جاوید ایکسرسائز پر گئے ہوتے تو امید کے سوا کسی کو مشکل پیش نہیں آتی تھی۔ صرف وہ تھی جو اپنا ہر کام رو رو کر کیا کرتی تھی، کیونکہ اسے عادت ہی نہیں تھی۔ کوئی دوسرا بھی اس کا کوئی کام کرتا تو وہ مطمئن نہ ہوتی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اس کی امی خفا ہو کر اس کا کوئی کام نہ کرتی اور بیٹ مین کو بھی منع کر دیتی۔ باپ کی واپس آنے پر وہ یہ سب کچھ باپ کو بتاتی، اور وہ اگلے کئی دن جیسے تلافی کے طور پر اس کے چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی خود ہی کرتے۔ امید نے اپنے باپ کو بہت مذہبی دیکھا تھا۔ وہ باقاعدہ 5 وقت کا نماز پڑھا کرتے تھے، اور بہت چھوٹی سی عمر میں انہوں نے اسے بھی نماز کی عادت ڈال دی تھی۔ وہ ساتھ رکھتے ہوئے اسے مذہب کے بارے میں بہت کچھ بتایا کرتے تھے۔ وہ کچھ باتوں کو سمجھ جاتی، کچھ کو سمجھ نہ پاتی، مگر خاموشی سے سنتی رہتی۔ زندگی بہت پرسکون انداز میں گزر رہی تھی۔ امید نے ان دنوں بہت اچھے نمبروں سے میٹرک کرتے ہوئے ایف ایس سی میں داخلہ لیا تھا، جب اسے گھر کے ماحول میں کچھ عجیب سے تبدیلیاں محسوس ہوئی تھیں۔ امی اور ڈیڈی یکدم بجھے بجھے نظر آنے لگے تھے۔ اس نے امی کو کئی دفعہ آنسو بہاتے دیکھا۔ ڈیڈی بھی بہت پریشان نظر آنے لگے تھے۔ ان کی شوخی اور شگفتگی یکدم مدھم پڑ گئی تھی۔ اس نے کئی بار امی اور ڈیڈی سے ان کی پریشانی کی وجہ پوچھنے کی کوشش کی، مگر وہ بڑی عمدگی سے ٹال گئے۔ پھر ایک دن میجر عالم جاوید نے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تمہیں آج کچھ ضروری باتیں بتانی ہیں امید۔ اسے ان کی آواز میں کوئی بہت ہی غیر معمولی چیز محسوس ہوئی تھی، جس نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔ مدھم آواز میں سر جھکائے انہوں نے اسے بتایا تھا کہ میڈیکل چیک اپ کے دوران ان کے دماغ میں 3 جگہ ٹیومر کی تشخیص ہوئی ہے۔ ڈاکٹرز نے انہیں فوری طور پر آپریشن کا کہا ہے۔ اسے زندگی میں کبھی اتنا خوف نہیں آیا تھا جتنا اس نے اس وقت باپ کا چہرہ دیکھتے ہوئے محسوس کیا۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپریشن کرواؤں تب بھی بچنے کے چانسز بہت کم ہیں، نہ کرواؤں تب بھی چند ماہ کے اندر میری بینائی ختم ہو جائے گی۔ پھر شاید ان کی آواز بھاری ہو گئی۔ وہ پلکیں جھپکے بغیر بے یقینی کے عالم میں ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تم گھر میں سب سے بڑی ہو، میرے بعد تمہیں ہی میرا رول ادا کرنا ہے، میری ذمہ داریاں اٹھانی ہیں۔ تمہیں بہت بہادر بننا ہوگا، اس کا باپ آہستہ آہستہ اس سے کہہ رہا تھا۔ مگر میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ کر لوگی، سیکھ جاؤ گی، کرنا پڑے گا، ورنہ گھر کا کیا ہوگا؟ مجھے آرمی سے ریلیز کیا جا رہا ہے۔ آنے والے دن بہت مشکل ہو جائیں گے، خاص طور پر تمہارے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے۔ تمہاری امی کہہ رہی تھیں میں یہ سب کچھ تمہیں نہ بتاؤں، تم سن نہیں سکو گی، مگر تمہیں بتانا بہت ضروری تھا۔ تم میرے بعد گھر میں سب سے بڑی ہو۔ میں نے تمہاری امی سے کہا کہ تم بہت بہادر ہو، تم سب کچھ سمجھ جاؤ گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ گھٹی گھٹی آواز میں اس نے باپ سے کہا، امی ٹھیک کہتی ہیں، میں بہادر نہیں ہوں۔ انہوں نے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا، وہ صرف خاموشی سے اسے دیکھتے رہے تھے۔ امید کو اپنا وجود پگھلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ صرف میرے باپ کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ وہ تو اس کے دل میں بے اختیار شکوہ آیا تھا۔ زندگی میں بہت کچھ ہوتا ہے امید، اگر رونے سے تقدیر بدل لی جا سکتی تو یہاں ہر انسان رو رہا ہوتا تمہاری طرح۔
انہوں نے بائیں ہاتھ سے اس کے گال پر بہتے ہوئے آنسو صاف کیے تھے۔ ہر شخص زندہ رہنا چاہتا ہے، مگر یہ اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ میرے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ وہ بے اختیار باپ سے لپٹ گئی۔ مگر مجھے یقین نہیں آ رہا۔ آپ کی باتوں پر مجھے یقین نہیں آ رہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب ہمارے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم آپ کے بغیر کیا کریں گے؟ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ میجر عالم جاوید کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ وہ کتنی دیر روتی رہی تھی اسے یاد نہیں، صرف اتنا یاد ہے جب اس کے آنسو تھمے تھے تو اس کے باپ نے ایک بار پھر اسے بہت سی نصیحتیں کی تھیں۔ وہ رات اس کی زندگی کی سب سے بھیانک راتوں میں سے ایک رات تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آنکھیں بند نہ کر سکی تھی۔ کیا سب کچھ اس طرح اتنی آسانی سے ختم ہو جائے گا؟ میرا گھر، میرا باپ، اور پھر میں کیا کروں گی؟ میں نے تو کبھی اپنے باپ کے علاوہ کچھ… کیا ہونے والا ہے؟ کیوں ہونے والا ہے؟ میرے ساتھ ہی کیوں؟ ہمارے ساتھ ہی کیوں؟ اسے یاد نہیں صبح کب ہوئی تھی۔ اسے صبح ہونے کا احساس صرف تب ہوا جب اس نے اپنے باپ کی تلاوت کرتی ہوئی آواز سنی تھی، ہمیشہ کی طرح مطمئن، پرسکون۔ وہ آواز سن کر ایک بار پھر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اگلے کئی دن وہ کالج نہیں گئی۔ اگلے کئی دن اس نے روتے ہوئے گزارے۔ میجر عالم جاوید اسے ہر روز اپنے پاس بٹھا کر سمجھایا کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ سنبھلنے لگی تھی، یا کم از کم اس نے باپ پر یہ ظاہر کرنا ضرور شروع کر دیا تھا کہ وہ نارمل ہونے لگی ہے۔ اب وہ ان کے سامنے نہیں روتی تھی، ان سے چھپ کر روتی تھی۔ اس نے کالج جانا بھی شروع کر دیا تھا۔ اس کی زندگی سے شوخی اور بچپنا یکدم غائب ہو گیا تھا۔ اسے آنے والی ذمہ داریوں کا احساس ہونے لگا تھا۔ ان کے پاس کوئی ذاتی یا خاندانی گھر نہیں تھا، نہ ہی کوئی مناسب بینک بیلنس، اور آرمی سے ریلیز ہونے کے بعد بھی مالی حالات میں کوئی زیادہ بڑی تبدیلی نہیں آ سکتی تھی۔ صرف یہی ہو سکتا تھا کہ وہ لوگ کوئی چھوٹا موٹا گھر یا فلیٹ خرید لیتے یا کچھ رقم فکس ڈپازٹ کروا دیتے، مگر زندگی گزارنے کے لیے بہت سی دوسری چیزوں کی ضرورت تھی۔ وہ چیزیں کہاں سے آتی؟ اور سب کچھ مل بھی جاتا تب بھی باپ کہاں سے ملتا؟ اگلے چند ماہ اس کے لیے کچھ اور مشکل ہو گئے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے باپ کو ختم ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میجر عالم جاوید آپریشن نہیں کروانا چاہتے تھے۔ میں زندگی کے جتنے دن ہوش کے عالم میں تم لوگوں کو دیکھ سکتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی زندگی کو اور مختصر کرنا نہیں چاہتا، انہوں نے آپریشن کروانے سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا۔ کسی نے دوبارہ اس پر اصرار نہیں کیا تھا۔ امید کو کبھی بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ باپ کے سر میں ہونے والے کبھی کبھار کا درد کسی اتنی سنگین بیماری کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے سر میں درد ہوتا، وہ کوئی ٹیبلٹ لیتے اور سب کچھ ٹھیک ہو جاتا، اور اب… میجر عالم جاوید آپریشن سے صرف اس لیے خوفزدہ تھے کہ ان کی زندگی اور مختصر ہو جائے گی، مگر ان کی زندگی کو اتنا ہی مختصر ہونا تھا۔ ان کی موت کس قدر پرسکون طریقے سے ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایک رات نیند کے دوران وہ بڑی خاموشی سے دنیا کو خیر بات کہہ گئے تھے۔ اسے اچھی طرح یاد تھا ان کی موت کے بعد کتنے ہی دن وہ سب خود کو یقین نہیں دلا پائے تھے کہ وہ اب نہیں ہیں۔ ہر وقت انہیں یوں ہی لگتا تھا جیسے وہ ابھی آ جائیں گے یا جیسے وہ یہیں موجود ہیں، مگر پھر آہستہ آہستہ سب نے حقیقت سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ امید نے ایک میچور لڑکی کی طرح گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنی تھیں۔ باپ کے ایک دوست کی وجہ سے انہیں آرمی کی طرف سے دیے گئے گھر میں کچھ اور عرصہ رہنے کا موقع مل گیا تھا۔ اس زمانے میں صرف ایک شخص تھا جس نے ہر قدم پر اس کی مدد اور رہنمائی کی تھی، اور وہ جہاں زیب تھا۔ شاید اس کی اور اس کی فیملی کی مدد کے بغیر ان لوگوں کی دشواریوں اور مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا۔ جہاں زیب اس کے والد کے ایک دوست کا بیٹا تھا، اور ان کے ساتھ ان لوگوں کے بہت گہرے تعلقات تھے۔ دونوں گھرانوں میں بہت زیادہ آنا جانا تھا۔ جہاں زیب کے والد ایک بزنس مین تھے اور وہ مستقل طور پر راولپنڈی میں مقیم تھے، جبکہ امید کے گھر والے مختلف شہروں میں گھومتے رہتے۔
اور ہر بار جب بھی چھٹیوں میں وہ راولپنڈی آتے تو پھر تمام چھٹیاں دونوں گھرانے تقریباً اکٹھے ہی گزارتے تھے۔ جہاں زیب اس سے 4-5 سال بڑا تھا اور اس کے مزاج میں بھی اتنی ہی شوخی تھی جتنی امید میں۔ وہ بہت جلد ہی امید میں دلچسپی لینے لگا تھا اور یہ بات دونوں خاندانوں میں چھپی نہیں رہی تھی، مگر اس پر کسی نے اعتراض کرنے کے بجائے ان دونوں کی نسبت طے کر کے ان کی پسندیدگی کو قبولیت بخش دی تھی۔ وہ اس وقت میٹرک کر رہی تھی جب جہاں زیب سے اس کی نسبت طے ہوئی تھی اور وہ اس نسبت پر بہت زیادہ خوش تھی۔ نسبت طے ہونے کے بعد جہاں زیب ہفتے میں 2-3 بار اسے راولپنڈی سے فون کیا کرتا تھا۔ میجر عالم جاوید کی علالت کے دوران بھی جہاں زیب اور اس کی فیملی سے ان کے تعلقات اتنے ہی گہرے تھے۔ وہ لوگ راولپنڈی سے ہر ویکینڈ پر عالم جاوید کی عیادت کے لیے آتے۔ جہاں زیب کے والد اصرار کرتے کہ عالم علاج کے لیے باہر چلا جائے، مگر میجر عالم جاوید ان کی بات کو نظر انداز کر دیتے۔ امریکہ میں علاج بہت مہنگا تھا۔ وہ اگر اپنا سب کچھ بیچ کر باہر چلے بھی جاتے تب بھی ان کے پاس کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ ان کا آپریشن کامیاب ہوگا۔ اور تب ان کے گھر والے کیا کرتے؟ وہ انہیں فٹ پاتھ پر لا بٹھانا نہیں چاہتے تھے۔ جہاں زیب کے والد انہیں اپنے خرچے پر باہر بھیجنے کی آفر بھی کر چکے تھے، مگر میجر عالم جاوید نے یہ آفر بھی ٹھکرا دی۔ وہ ان سے قرض لینا نہیں چاہتے تھے اور نہ ہی احسان، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے ان کی بیٹی کے مستقبل پر کوئی اثر پڑے۔ ان کی وفات کے بعد بھی ان لوگوں نے اسی طرح ان سے اپنے رابطے قائم رکھے تھے۔ جہاں زیب ان دنوں گریجویشن کرنے کے بعد مزید تعلیم کے لیے باہر جانے کی تیاریوں میں مصروف تھا، لیکن اس کے باوجود وہ تقریباً ہر ویکینڈ پر اس کے پاس آتا اور ہر روز فون کیا کرتا۔ اس کی تسلیوں اور دلاسوں نے زندگی کے ایک مشکل مرحلے پر اس کی بہت مدد کی تھی۔ جہاں زیب کے لیے اس کی محبت اور گہری ہوتی گئی تھی۔ پھر وہ اس سے بہت سے وعدے کر کے باہر چلا گیا تھا اور باہر جا کر اس نے اپنے سارے وعدے پورے کیے تھے۔ وہ باقاعدگی سے اسے خط لکھتا تھا اور وقتاً فوقتاً فون بھی کرتا رہتا۔ اس نے جہاں زیب کے جانے کے بعد ایف ایس سی کر لیا تھا۔ ایف ایس سی میں اس کے بہت اچھے نمبر تھے۔ وہ چاہتی تو میڈیکل کالج میں جا سکتی تھی، مگر وہ اتنے زیادہ اخراجات نہیں اٹھا سکتی تھی۔ جہاں زیب کے والد نے انہیں راولپنڈی میں ایک چھوٹا مگر بہت اچھا گھر تلاش کر دیا تھا۔ اپنے والد کی وفات کے بعد ان کے مختلف فنڈز کی رقوم سے انہوں نے وہ گھر خریدا اور راولپنڈی شفٹ ہو گئے۔ اب ان کے پاس بہت زیادہ رقم نہیں رہی تھی۔ امید کے پاس اس کے سوائے کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اپنی تعلیم چھوڑ دے اور کوئی جاب کر کے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کی کوشش کرے۔ اس نے یہی کیا تھا۔ کچھ عرصہ وہ راولپنڈی میں مختلف جابز کرتی رہی، پھر وہ بہتر مواقع کی تلاش میں لاہور آ گئی تھی۔ انٹر تک تعلیم اسے کوئی بھی اچھی جاب نہیں دلا سکتی تھی، یہ بات وہ اچھی طرح جان چکی تھی۔ اس لیے اس نے پرائیویٹ طور پر بی اے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ اس زمانے میں اس نے بہترین کام کیے تھے۔ اس کا دن صبح 5 بجے سے شروع ہوتا اور رات 11 بجے ختم ہوتا۔ 8 بجے تک وہ خود پڑھتی، پھر تیار ہو کر آفس چلی جاتی، جہاں وہ ریسیپشنسٹ کے طور پر 3 بجے تک کام کرتی تھی۔ 3 بجے وہاں سے فارغ ہو کر وہ ٹیوشنز پڑھانے چلی جاتی۔ رات 8 بجے تک وہ مختلف جگہوں پر ٹیوشنز پڑھاتی اور پھر ہاسٹل آ جاتی تھی، جہاں آنے کے بعد وہ ایک بار پھر کتابوں میں گم ہو جاتی۔ اتنے بہت سے کام کرنے کے بعد وہ اس قابل ہو پاتی تھی کہ ہر ماہ اپنے گھر والوں کو کچھ معقول رقم بھجوا سکے جنہیں اس کی ضرورت تھی۔ 24 گھنٹے ایک مشین کی طرح کام کرنے کے باوجود وہ ناخوش نہیں تھی۔ وہ ہر وقت پرسکون اور مطمئن رہتی تھی۔ یہ سب کچھ صرف چند سال کے لیے ہے، پھر جہاں زیب آ جائے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تب تک اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو چکی ہوں گی اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزاریں گے۔ وہ ہر ہفتے جہاں زیب کی طرف سے ملنے والے خط کو پڑھ کر سوچتی۔ اس کی روم میٹ عقیلہ بھی جہاں زیب کے بارے میں جانتی تھی۔ تم بہت لکی ہو امید، تمہارا منگیتر بہت اچھا ہے۔ مجھے حیرانی ہے باہر جا کر بھی وہ تمہیں یاد رکھے ہوئے ہے، اس طرح لیٹرز اور کارڈز بھیجتا ہے۔ عقیلہ اس کی باقاعدگی سے آنے والے خطوط اور کارڈز کو دیکھ کر کہتی۔
وہ مسکرا کر اس کی باتیں سنتی رہتی اور اسے خود پر رشک آتا۔ ہاسٹل میں اس کے ساتھ والے کمرے میں بھی اس کے منگیتر کو ڈسکس کیا جاتا تھا، وہاں بھی اس پر رشک کیا جاتا تھا۔ سارے دن کی مصروفیت کے بعد اس کے پاس سکون کے لیے واحد چیز اس کے خط اور کارڈز ہی ہوتے تھے۔ وہ کچھ دیر ان کے ساتھ مصروف رہتی اور پھر حیرت انگیز طور پر پرسکون ہو جاتی۔ مہینے میں 1-2 بار وہ راولپنڈی جاتی، ویکینڈ وہاں گزارتی اور پھر مطمئن ہو کر واپس آ جاتی۔ جہاں زیب کے والد نے اسے بہت دفعہ کہا تھا وہ کوئی کام نہ کرے، وہ اس کے گھر کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنی فیملی کے لیے سب کچھ خود ہی کرنا چاہتی تھی۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ جس گھر میں اسے کل کو بہو بن کر جانا ہے، اس کے گھر والے پہلے ہی ان کے احسانوں تلے دب جائیں۔ ٹھیک ہے، محنت کرنا پڑ رہی ہے، زندگی قدرے مشکل ہے، آسائشیں نہیں رہیں، مگر عزت نفس تو ہے نا۔ مجھے جہاں زیب کی فیملی کے سامنے نظریں جھکانا پڑتی ہیں، نہ ہاتھ پھیلانا پڑتے ہیں، وہ سوچتی اور مطمئن ہو جاتی۔ BA کرنے کے بعد اس نے کچھ کمپیوٹر کورسز کیے اور ایک فرم میں کمپیوٹر آپریٹر کے طور پر کام کرنے لگی۔ اس دوران دونوں بھائی میٹرک میں تھے۔ جہاں زیب باہر سے اسے تسلیاں دیا کرتا تھا کہ ان کی گریجویشن کرتے ہی وہ انہیں باہر بلا لے گا، وہ سوچتی یہ شخص میرے لیے کیا کیا کرے گا اور میں ان کا احسان کس طرح اتاروں گی۔ وہ اسے خط میں یہی لکھ دیتی۔ اس کا جواب آتا، میں احسان نہیں کرتا، محبت کرتا ہوں۔ وہ اس کا جواب پڑھ کر سوچتی زندگی کوئی اندھا کنواں نہیں ہے، اس میں بہت روشنی، بہت جگمگاہٹ ہے، بس ذرا دور ہے۔ انہی دنوں وہ اپنی تعلیم ختم کر کے واپس پاکستان آ گیا تھا۔ پاکستان آنے کے چند دن بعد وہ ہاسٹل اسے ملنے آیا۔ وہ پہلے سے زیادہ شاندار ہو گیا تھا۔ امید، ہمیں کسی ریسٹورنٹ میں چلنا چاہیے، یہاں بیٹھ کر تو ہم باتیں نہیں کر سکتے۔ وہ راولپنڈی سے اپنی کار ساتھ لایا تھا اور اب اس سے اصرار کر رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ چلے۔ نہیں جہاں زیب، ہمیں باتیں کرنی ہیں تو ہم یہاں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، باہر تمہارے ساتھ جانا مناسب نہیں۔ میں جب سے یہاں رہ رہی ہوں کسی کے ساتھ باہر نہیں گئی، اب تمہارے ساتھ جاؤں گی تو سب کی نظروں میں آ جاؤں گی۔ اس نے معذرت کر لی، تو آ جاؤ، نظروں میں کیا فرق پڑتا ہے، وہ بے حد لاپرواہی سے کہہ رہا تھا۔ امید نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ فرق پڑتا ہے جہاں زیب، مجھے فرق پڑتا ہے، کیونکہ مجھے یہیں رہنا ہے۔ تمہیں ساری عمر تو یہاں نہیں رہنا، جتنا رہ چکی ہو کافی ہے، اب میں آ چکا ہوں اور میں شادی کرنا چاہتا ہوں، پھر تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ تھوڑا بدل گیا۔ وہ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں جب تک یہاں رہنا چاہتی ہوں اچھے طریقے سے رہنا چاہتی ہوں۔ امید نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ اتنا قدامت پرست بننے کی ضرورت نہیں ہے امید، میرا خیال تھا تم اب تک کچھ لبرل ہو چکی ہوگی، مگر تم، خیر اس بحث کو چھوڑو، فی الحال تو میرے ساتھ چلو، میں صرف تمہارے لیے راولپنڈی سے گاڑی پر لاہور آیا ہوں۔ جہاں زیب، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس وقت ویسے بھی شام ہو رہی ہے اور تمہارے ساتھ پھرنا، تمہیں سمجھنا چاہیے میری پرابلم کو۔ امید نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس میں پرابلم والی کون سی بات ہے، میں تمہارا منگیتر ہوں، تم بتا دینا ہاسٹل میں سب کو۔ یہاں ہر لڑکی کسی کے ساتھ جاتے ہوئے اسے کزن بتاتی ہے یا منگیتر، اس لیے میرے یہ کہنے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ امید، یہ بہت فضول بات ہے، تمہیں میری خواہش کا احترام کرتے ہوئے میرے ساتھ چلنا چاہیے۔ جہاں زیب کا موڈ یکدم بگڑنے لگا تھا۔ امید حیران ہو رہی تھی، جہاں زیب کبھی اس طرح ضد نہیں کیا کرتا تھا۔ راولپنڈی میں ان کی منگنی کے بعد ان کے درمیان روزانہ فون پر بات ہوتی اور وہ اکثر ان کے گھر آیا کرتا، لیکن اس نے اس طرح کبھی اسے باہر چلنے کے لیے کہا تھا، نہ ہی ایسی کسی بات پر کبھی ضد کی تھی، اور اب وہ ناراض ہو رہا تھا۔ امید کو اس کے رویے سے عجیب سی الجھن ہونے لگی تھی۔ اس کے مسلسل اصرار کے باوجود اس کے ساتھ نہیں گئی۔ وہ بہت مشتعل ہو کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ امید پریشانی کے عالم میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ کیا ہوا ہے، بہت پریشان لگ رہی ہو؟ عقیلہ نے اس کے چہرے کے تاثرات سے اس کی پریشانی کو بھانپ لیا۔ نہیں، کچھ نہیں، وہ اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔
تم جہاں زیب سے ملنے گئی تھی مل لی؟ عقیلہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں۔ کوئی جھگڑا ہو گیا ہے؟ ہاں۔ کیا ہوا؟ عقیلہ، وہ مجھے باہر لے جانے چاہ رہا تھا۔ تو؟ عقیلہ نے بہت پرسکون انداز میں جواب دیا۔ تو یہ کہ میں نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ یہ ٹھیک نہیں ہے اس طرح اس کے ساتھ باہر جانا۔ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ وہ تمہارا منگیتر ہے، اتنے سالوں بعد باہر سے آیا ہے۔ مگر یہ غلط ہے عقیلہ، وہ تقریباً چلا پڑی۔ ہاسٹل میں سب لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے، اور میرے گھر والوں کو پتہ چلتا تو وہ کیا محسوس کرتے؟ ہاسٹل میں رہنے والوں کی پرواہ کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، وہ جو چاہیں انہیں سمجھنے دو۔ جہاں تک تمہارے گھر والوں کی بات ہے تو تمہارے گھر والوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ وہ تو راولپنڈی میں ہیں، اسی لیے تو میں یہ دھوکہ نہیں کرنا چاہتی، ان کا اعتماد توڑنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ اس نے صاف انکار کیا۔